نفس کنٹرول میں ہو گیا نا، روح کے تابع ہو گیا۔ اب غوث پاک خود فرماتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کھاتے، اعلیٰ حضرت جیسا محقق قلم غلط نہیں اٹھاتا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تیرا چاہنے والا اللہ تیرا۔ اللہ کسی کو لقمہ کھلانے نہیں آتا، ہاتھ تو مرشد کا تھا، ہاتھ تو بندے کا تھا، لیکن غوث پاک نے کہا نہیں کھاؤں گا، کہیں یہ بھی نفس کا بھرم نہ ہو۔ تو آواز آئی عبد القادر تیرا نفس جھک گیا، تیری روح جیت گئی، کھا لے، یہ تیری مرضی سے نہیں تیرا خدا۔ یہ تب آتا ہے جب روح کنٹرول کر لیتی ہے نفس پر، تو نفس تابع بن جاتا ہے۔ کس کے تابع؟ روح کے تابع۔ اب جو روح کہتی ہے وہی نفس کرتا ہے۔ اب اسی نفس کو 5 طریقے سے قرآن نے بیان کیا: لوامہ، ملہمہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ۔ علماء جماعت جانتی ہے یہ پوری قرآن میں بحث ہے، اگر اس بحث کو شروع کریں گے تو اس کو لطائف ستہ بھی کہتے ہیں، لطائف خمسہ بھی کہتے ہیں اندر، اور روحانیت کے بھی لطائف ستہ ہے، سر، خفی، روح، اخفا، قلب۔ یہ ہے نا یہ سب جس طرح وہ نفس کے لطائف ہے، پوسٹیں پروموشن کی پوسٹیں، پہلے نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر ملہمہ ہوتا ہے، پھر راضیہ ہوتا ہے، پھر مرضیہ ہوتا ہے، پھر مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ پوسٹیں ہیں۔ ایسے ہی سر، خفی، اخفا، دل، روح کی بھی پوسٹیں ہیں۔ یہ روح کی پوسٹیں ہیں، وہ نفس کی پوسٹیں، پروموشن ہوتا ہے۔ اب جب نفس پر روح کا کنٹرول ہو جاتا ہے تو نفس کیا بنتا ہے؟ موت سے پہلے وہ نفس ایسا مطمئنہ بن جاتا ہے، اطمینان والا۔ نہیں تو نفس کو اطمینان نہیں آتا۔ کھانے کے لیے بیٹھے ہو نا، رمضان شریف کے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو نفس ہمارا کب روزہ کھلے، کب روزہ کھلے، کب روزہ کھلے، ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی عصر ہوئی ہے، ابھی مغرب، یہ نفس کرواتا ہے۔ لیکن وہ 90 سال کی عمر کے مفتی کچھ سے پوچھو کہ تم نے کبھی گھڑی دیکھی؟ 14 گھنٹے کا روزہ ہے، ابھی تو 3 بجے، ابھی تو 4 بجے، ابھی تو 5 بجے، ابھی تو 6 بجے، کب پورا ہوگا، کب پورا ہوگا؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھ کھولی نہیں کہ شام ہو گئی، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے لیے 14 گھنٹے وسوسوں کا گھر اور آپ کے لیے 14 گھنٹے سکون۔ تو قرآن کہتا ہے تیرا نفس روح کے کنٹرول میں آیا نہیں تو گمراہی دیتا ہے، اور اللہ والوں کا نفس بھی مطمئنہ بن جاتا ہے، آسودہ، اطمینان والا بن جاتا ہے، پھر انہیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ مطمئنہ بن، اور جب مطمئنہ بن گئے نا تو اب جب روح نکلتی ہے تو نفس تو بیچارہ اندر ہی رہتا ہے باڈی میں، وہ ہیاں تو اندر ہی رہتا ہے، اسے فرشتہ کاٹ کے نہیں لے جاتا، وہ تو ادھر ہی پڑا ہے، اب اس کو تو سن گھڑنا ہے، اور روح تو نکل گئی۔ تو روح اب نفس کو چھوڑ کے جاتی ہے تو نفس روتا ہے کہ چلی گئی، میں نے شیطان کو چھوڑ کے تیری مرید بنی، تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، تو ملائے اعلیٰ میں رہے گی، میں کیا رہوں گا؟ تو آواز آتی ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ روح کی جدائی سے نہ ڈر، میری روح تو ملائے اعلیٰ میں رہے گی، تجھے ہم نیکوں میں شامل کر دیں گے۔ جو جسم جل جائے یا سڑ جائے وہ اوروں کے ہوتے ہیں، تو مطمئنہ بن گئی، تیرے جسم کو بھی قیامت تک سلامت۔ اسی لیے اولیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں، وہ اس کے مرید تابع بن جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید دیکھو، یہ پورا قرآن ہے، رب کا کلام فرماتا ہے اب جو روح کی بات سن لے، اور جب ظاہر بات ہے کہ نفس جب چھوڑ دیتا ہے نا، جب تک اس کا دھاؤ چلتا ہے دل کو بہکاتا ہے، اس کے خیال سب دل سے ہی نکلتے ہیں، دل سپلائی کرتا ہے دماغ کو، دماغ سپلائی کرتی ہے اعضاء کو، اور اعضاء کام کر بیٹھتے ہیں، سارا کچھ دل ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں حضور نے فرمایا ان فی جسد الانسان لبضعۃ ان کان صلح صلحت الجسد کل وان کان فسدت الجسد کل الا ان ہی القلب۔ فرمایا اے لوگو تمہارے جسم میں گوشت کا لتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو پورا جسم سنور گیا، وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ ہم نے کہا آقا کیسے؟ فرمایا اگر دل ہے، اگر دل پر نفس کا کنٹرول آ گیا تو اب آنکھ تیرے قبضے میں نہیں، کان تیرے قبضے میں نہیں، ہاتھ پیر تیرے قبضے میں نہیں، سوچ خیال تیرے قبضے میں نہیں، وہ نفس کے قبضے میں، تو پورا جسم جہنم میں گیا، اور اگر دل سنور گیا تو پورا جسم روح۔ اسی
اسی لیے فرمایا دل پر کنٹرول رہتا ہے نفس و روح کا. اسی دل کے لیے جھگڑا کرتے ہیں. نفس کہتا ہے نہیں نہیں میں اس پر راج کروں گا. آپ بائک میں رہتے ہو, دبئی جانے والے لوگ جاتے ہیں آپ کے ماضی سے. ایک اسٹیشن پہ پلاٹ تھا, دکان بنانے کا ارادہ کیا تھا, لیکن ہوا یہ کہ خود دبئی چلے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, گھر والے باہر نکلتے نہیں ہیں, خود چلے گئے دبئی. 3 سال کے بعد آئے تو دیکھا اس پلاٹ میں تو کسی نے مکان دکان بھی بنا دیا اور کام چل رہا ہے دکان کا چلا. اب وہ کہتا ہے یار یہ پلاٹ تو میرا تھا. تو وہ دکان والا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا ہے. نہیں میرا تھا, میں دبئی گیا تھا 3-5 سال کے لیے. میں دبئی گیا کہ تو نے قبضہ ہی کر لیا. نہیں بھئی تو کاغذات جمع کر. اب بیچارہ پنچایت کے چکر لگایا تھا, میاں مکان میرا دے, پلاٹ میرا دے, فلاں میرا دے, یہ دے. پنچایت کے چکر, کاغذات جمع کیے, وکیل صاحب کیس لڑی, یہ میرا پلاٹ ہے, اس پر اس نے دکان بنا دی. اب وہ فراڈ ہے, میں سچا ہوں. اب دونوں کورٹ میں کھڑے ہو گئے, دونوں کے وکیل اپنے اپنے, اس کا بھی وکیل ہے. اب کیس جیت وہی سکتا ہے جس کا وکیل اسٹرانگ ہو. وکیل اچھا ہے تو کیس جیت گئے, اور وکیل کھوٹا ہے تو کیس گیا ہاتھوں سے. لیکن ایسے ہی یہ تو دنیا کی ایک مثال تھی. جب ہم لوگ بچپن سے جوانی میں آئے, 12 سال سے کچھ نہیں, اب 12 سال کے بعد اگر ہم نے روح کی نہ سنی نا, روح کی نہ سنی, تو نفس کنٹرول کر لیتا ہے دل پہ, دل کے پلاٹ. اور پھر کسی مفتی صاحب جیسے بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کیے یا کسی کی تقریر سنی تو دل کہتا ہے یار اب تو نماز 5 وقت پڑھنی ہے, لیکن وہ پڑھنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے 10-20 سال تک میں نے راج کیا اس پر. اسی لیے کہتے ہیں رمضان شریف میں شیطان تو بند ہوتے ہیں, پھر بھی مسلمان روزے نہیں رکھتے. تو کون بھڑکاتا ہے؟ وہ اندر والا جو راج کر رہا ہے وہی بھڑکاتا ہے. شیطان تو کب سے سویا پڑا ہے, وہ تو جگتا ہی نہیں ہے, وہی کام کر رہا ہے. تو اب دل کے پلاٹ پر اس کا قبضہ, دونوں کی کیس. اب وہ کہتا ہے نہیں میں روح کی سنوں گا, نفس کہتا ہے سننے نہیں دوں. تقریر سنے گا, بیچ میں فون آ جائے گا. تقریر سن رہا ہے, بیچ میں کوئی کام آ جائے گا. نماز پڑھ رہا ہے, پیچھے سے لڑکی آواز دے گی, ابا گھر پہ کام ہے, یا کوئی اور کام آ جائے گا, تجھے تو جمنے نہیں دوں گا. اب کیس اتنا لڑا کہ اس کا نفس کا وکیل ہے شیطان, اور روح کا کوئی وکیل نہ ہو تو جیت کیسے سکے. تو اب میرا رب کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اگر کیس جیتنا ہے تو علم سے نہیں جیت سکتا, اس کا وکیل ابلیس اسٹرانگ ہے. تو وکیل کوئی لا, اور ایسا وکیل لا کہ جو آتما پر چلتا ہو. ہم نے کہا کس کو لاؤں, تیرا نبی تو پردہ کر گیا, کا ضرورت نہیں ہے. قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے, ان ولیوں کو مسجد بنا لے, کیسے ان کے حوالے کر دے, خود ہی لڑتے رہیں گے. تو مرشد اس لیے نہیں بناتے کہ بکری دودھ نہیں دے رہی تعویذ دے دو. مرشد اس لیے نہیں بناتے کہ سر درد ہو رہا ہے تعویذ دے دو. مرشد اس لیے نہیں بناتے کہ مکان بن گیا ہے برکت نہیں ہے تعویذ دے دو. مرشد اس لیے نہیں بناتے کہ نئی گاڑی خریدی ہے تعویذ باندھنے کے لیے دے دو. مرشد اس لیے نہیں بناتے, مرشد اس لیے بناتے ہیں کہ دل کے پلاٹ پہ جو شیطان نے قبضہ کیا ہے, مرشد جھگڑا کر کے وہ کیسے جھگڑا کرواتا ہے. وہ کہتا ہے کل مرتبہ کل واللہ شریف کو 25 بار پڑھ, وہ کہتا ہے یہ عبادت کر, وہ سمجھاتا چاہتا ہے یہ کاغذات لاتا, وکیل بھی کہتا ہے یہ کاغذات کم میں لیا, یہ کاغذات کم میں لیا, یہ پروسیجر کم میں لیا. پروسیجر پورا کرنا یہ بندے کا کام ہے, کیس جیتوانا وکیل کا کام ہے. میرا رب کہتا ہے عبادت کرنا تیرا کام ہے, اور دل میں محمد کی یادیں بٹھانا مرشد. اور کائنات کے نقشے پلٹتے ہیں, ہمارے پاس کاغذات ہے نہیں اور سورج کے چکر لگا رہے ہیں, کیا ہوگا میاں. اسی لیے حکم ہے کہ یہ جو ولی اولیاء ہے نا, پیر اولیاء, مرشد, یہ ہمارے وکیل ہیں. کس سے؟ شیطان کے سامنے. اچھا اور آئیے اس کو اور آسانی سے سمجھائیے. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اتنے بڑے بزرگ ہیں جس نے فلسطین, ایران, ازبکستان اور کئی علاقوں میں ہزاروں اولیاء جس نے اپنی نگاہ سے پیدا کی. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی عارف العارف والے تصوف کے بہت بڑے امام. یہ بچپن میں 10 سال تو یوں ہی نکل جاتے ہیں. 10 سال کے بعد پڑھائی جب چالو کی, علم کئی طرح کے
22-25 साल के हुए तो बहुत बड़े आलिम बन गए, लेकिन आलिम बन गए इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम को उलमा समझते हैं, आप समझो इसके लिए आसानी से कहूँ, माफ करना एक जुमला बहुत हार्ड है लेकिन यूं आप समझोगे। इल्मुल कलाम कहते हैं खुच वाला इल्म, खुच ही निकाल है ना। मस्जिद तो अच्छी बनाई है पर मीनारा थोड़ा टेढ़ा है, मौलाना तो टॉप का है पर तकरीर में थोड़ा चिल्लाता हो, नात तो अच्छी पड़ी है लेकिन थोड़े अल्फाज सही नहीं, कपड़ा तो अच्छा पहना है, ये पहनना नहीं आता है, ये किसी न किसी में गलत, चाहे तो अच्छी है थोड़ी शक कर दिया, कुछ न कुछ भूल में। इसको कहते हैं इल्मुल कलाम। इल्मुल कलाम तो गहरा इल्म है लेकिन आपकी समझ के लिए उतना है ना, जितना हम समझ सके उतना समझा। ये अब शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ऐसे बन गए भाई, इल्म पढ़ा, ये भी एक इल्म है भाई, गलती निकालना भी कमाल है, लेकिन ठिकाना देखना चाहिए किसमें निकालनी चाहिए, है ना। तो हज़रत शेख नजीब सोहरवर्दी इनके चचा थे, शेख शहाबुद्दीन के चचा है, तो घर में रहते हैं ना तो वो चचा के पीछे ही पड़ा, चचा ये क्या है, पूरी तस्वीर पढ़ रहे हैं, तो ये आ ही जाता। शेख नजीब परेशान हो गए कि यार ये तो क्या पढ़ के आया है, जीने ही नहीं दे रहा, जोर से सुभान अल्लाह बोलो तब भी अटको, रात को जागो इबादत करो तब भी फंसो, क्या करें, कुछ तो हल निकालना चाहिए। एक दिन गौस पाक की बारगाह में बैठे हैं, लेकिन दिल पे टेंशन है, भतीजा है ना, ये आज का दौर नहीं है कि हम सबकी जग सकी, एक आदमी सबके लिए सोचता था, तो घर के मेंबरों के लिए सोच रहा है, इतना बड़ा आलिम है यार, बिगड़ रहा है, चेहरा उतरा है। गौस पाक ने कहा ना जी कुछ टेंशन है, जैसे बैठक लगती है ना बाबा की, तो गौस पाक की भी बैठक लगती थी, खाली खिताब ही नहीं करते, क्यों नजीब टेंशन में, अरे साईं क्या सुनाऊं, मेरा भतीजा है, वो नहीं उधर पढ़ने गया था फलस्तीन में, इल्म तो अच्छा पढ़ लिया है लेकिन ये ऐसा आदमी हो गया कुछ है बोलने का, हुजूर कुछ करो। अब वाकया तो मशहूर है लेकिन मैं अपनी समझ से आपको समझा रहा हूँ। हुजूर गौस पाक ने फरमाया कोई बात नहीं, एक बार ले तो आ, उसको बोल अब्दुल कादिर की भी गलती निकाल के बताया, ले आ चेक कर ले। अब तो जैसे तैसे करके ले तो है, ले आने के लिए भी गौस पाक है। अभी बोलो तो किसी को चलता मुफ्ती साहब के पास तो कुछ तो भले, ये नहीं कि वो 90 साल के उठ के तमाचा नहीं मारेंगे, लेकिन रूहानियत में पावर इतना है कि लोग कांपते हैं आज भी। नहीं तो हुजूर मुफ्ती साहब किसको मारेंगे, लेकिन डर लगता है, हम खुद को बैठक में जाए तो डर लगता है कि न जाने आज बाइट में तकरीर की है, कहीं इधर उधर चुप हो जो की होगी, क्या बोलेंगे क्या। ये रूहानियत की ताकत है कि औलिया दिलों पे राज करते हैं। तो गौस पाक का डर तो था। शेख नजीब ने कहा भतीजे यार इल्म तेरे पास बहुत है, एक दिन चलना यार अब्दुल कादिर के पास। चलूंगा 22-25 साल की उम्र है, कड़ियल जवानी का खूब, बेचारे ये पूरे खींच के भी नहीं ले जा सकते, और घंटे आधे घंटे का तो रास्ता नहीं है ना। एक दिन मूड आ गया, कभी कभार शैतान गुमराह करके नेकों के पास पहुंचा देता है, वो तीर तो डालता है लेकिन का सक्सेस नहीं रहता। तो शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी ने कहा चाचा कल चलूंगा तेरे अब्दुल कादिर के पास। ठीक है, हल्ले के भतीजे को बैठक में, पर्सनल बैठक में बिठा दिया, जैसे लगती है ना बाबा के सामने सब बैठे आते हैं, सब लोग आ रहे हैं, कोई मसला पूछ रहा है, कोई क्या पूछ रहा है। हुजूर गौस पाक आए, नजीब सोहरवर्दी ने इशारा किया आंख से, कहने कहे तो वो खुल जाएगा, आंख से इशारा किया कि यही है जिसके बारे में मैंने तारीफ बयान की थी, वो यही है, यही हजरत है। हजरत गौस पाक समझ गए, देख रहे हैं उसको, वाह वाह वाह, क्या गौस पाक की नजर पड़ी। थोड़ी देर हुई तो कोई मसला किसी ने पूछा, गौस पाक ने कहा अरे यार इस मसले का इल्म तो अलग है, नजीब तेरा भतीजा था तो बड़ा आलिम ये, हाँ यही है, तो ये तो इल्मुल कलाम का आलिम है, जरा आप बताइए, खड़े होइए, मसले का जवाब दीजिए। तो कहा मैं तो पढ़ा हुआ हूं ना, अब बिस्मिल्लाह शरीफ क्या पढ़ना है। उसने सोचा कि जवाब दूं, लेकिन इल्म ही नहीं है दिमाग में।
پورا تختی خالی ہو گئی. کیا ہو گیا؟ دل کی تختی خالی ہو گئی, کچھ نہیں, دماغ خالی, باقی سب یاد ہے, ماں کیا ہے, باپ کیا ہے, نانا کیا ہے, نانی کیا ہے, نام کیا ہے, سب یاد, لیکن یہ علم یاد نہیں رہا. جو علم پڑھ کے آئے تھے نا, مثلاً اب میں ڈائیونگ ہوں, ڈائیونگ ایک علم ہے. تو کوئی آدمی کہے کہ مولانا چلائیے گاڑی, اچانک بھول جاؤ کہ پہلا گیئر کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, کلچ کیسے, بریک کیسے, بس ہو گئے, دماغ گیا خالی. وہ کھڑے کھڑے سوچ رہے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, پریشان. حضور غوث پاک سمجھ گئے کہ آ گئے. نجیب سہروردی نے کہا بھتیجے بولو بولو. کیا بولوں, خدا کی قسم میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے, تختی خالی ہو گئی, یہ کہاں لے آیا مجھے. حضور غوث پاک نے فرمایا کیا ہوا عمر؟ کہا حضور کچھ نہیں, یاد نہیں آ رہا ہے, جو پڑھا تھا 15-20 سال بھول گیا, ایک جھٹکے میں بھول گیا. تو استاذ کمزور تھے, نہیں سب برابر تھے, یہ ابھی بولا ہوں, نہ جانے کیا ہو گیا. ہزاروں لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہیں, دیکھ رہے. یا حضور غوث العظم خود کھڑے ہوئے اور اپنا پنجہ ان کے سینے پہ مارا, ہاتھ سینے پہ رکھا, کہا عمر بول. فرماتے ہیں اب جو بولا تو تصوف کا علم, ولایت کا علم, روحانیت کا علم. حضرت عمر سہروردی نے کہا سائیں جو پہلے پڑھ کے آیا وہ تو بھول گیا, یہ نیا کہاں سے آیا. غوث العظم نے کہا تو نے پڑھا تھا وہ کتابی علم تھا, جو عبدالقادر تیرا ہے وہ سینے کا علم. یہ سینے کا علم. حضرت نجیب سہروردی خوش ہو گئے. عمر سہروردی نے پاؤں پکڑ لیے, کہا میرے سائیں تو نے تو کمال ہی کر ڈالا, ایک جھٹکے میں نواز دیا. اب غوث العظم فرماتے ہیں عمر یہ تو ایک ہے, ہزاروں دل بھی آئے تو عبدالقادر اپنی نگاہوں سے کروڑوں کو پلاتا تھا. یہ مے خانہ عشق ہے, یہاں مے کی کمی نہیں ہے, ساقی بھی دوڑتا ہے, مے خانہ بھی جھلکتا ہے, جام بھی بڑا ہے. اب تو پینے والے چاہیے, آتا رہے پیتا رہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں بحث نہیں ہوتی, جہاں روح سے کلام کیا جاتا ہے, روح کو سنوار جاتا ہے. میرا رب فرماتا ہے کہ یہی تو اولیاء ہے. عمر سہروردی کے دل کے پلاٹ پر اس نفس میں 25 سال تک راج کیا تھا. جب اونچا وکیل عبدالقادر ملا تو ایک جھٹکے میں پلاٹ بھی ہاتھ آ گیا. عمر سہروردی بھی ولی. یہ ہے اسی لیے فرمایا وکیل اونچا ہونا چاہیے. رسول اللہ تو خود وکیلوں کے وکیل ہیں. حضور کے بعد اللہ نے فرمایا محبوب الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. میرے محبوب جس بوجھ نے تیرے پیٹھ کو ٹیڑھی کر دی تھی, ہم نے وہ بوجھ اتار دیا. تو حضور نے تو 100 کلے کی کبھی بوری نہیں اٹھائی کہ پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے. پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے, ارے رسول اللہ کے دل انور میں خیال آیا کہ نفس نے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کر دیا. موسیٰ کے ہوتے ہوتے خالی 40 دن کیا گئے کہ سب بجھنے لگ گئے. قرآن ہے نا, تو نبی کے فیض یافتہ تھے, شیطان نے گمراہ کر دیا. حضور کو ٹینشن ہوا کہ میری امت کو سنبھالے گا کون, میں ہوں تب تک تو بلال کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وہ ریت پر سویا بھی ہے تب بھی محمد محمد کی رٹ لگائے ہے. خبیب کو گمراہ وہ پھانسی پہ لٹکا ہے تب بھی آقا کو پکارا ہے. عمار بن یاسر آگ میں ڈالے جا رہے ہیں پھر بھی اپنے محبوب کو یاد کر رہے ہیں. تو ان کو تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن قیامت تک میری امت آئے گی, ہزاروں سال تک امت چلے گی. اے مولا میری امت کو پھر ہدایت کون دے گا؟ کئی شیطان ان نفس پر قابو پا کر کہیں ان کے دل ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے تو جہنم کے ایندھن بن جائیں گے. رب نے بشارت دی محبوب ٹینشن فری ہو جا. بنی اسرائیل والے نبیوں کے بعد گمراہ ہوئے تھے, تیری امت میں ایسے ایسے اولیاء آئیں گے جو کام تو نے کیا ہے وہ تیرے ولی قیامت تک کرتے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء, علماء سے مراد مجھ جیسے نہیں یہ دھواں دار تقریریں کرے, نہیں, وہ علماء جس کو عرفاء کہتے ہیں, جو عارف لوگ, جو
لوگوں کے چہرے نہ پہچانے، لوگوں کے دلوں کو پہچاننے والا ہے۔ ہم لوگ تو چہرے پہچانتے ہیں، آپ نے ہاتھ چما تو ہم خوش ہو گئے کہ ماننے والا ہے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہی تو سب سے بڑا بگاڑا کرتا ہے، چہرہ ہی دیکھا تھا۔ لیکن اولیاء وہ ہیں جو چہروں کو نہیں دیکھتے، وہ سیدھے دل کو پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ٹینشن دور کر دے، اور حضور نے فرمایا یہ عرفا بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کی امت کے اولیاء اور ہماری قوم کے نبی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں موسیٰ، میری امت کے کسی ولی کی روح سے ہی پوچھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھ امام غزالی کی بات آتا، غوث پاک کی تو آت آتی تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا، لیکن غزالی کی آت آ گئی، محمد بن محمد الغزال۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ تو کہا میرا نام ہے محمد بن محمد غزال کا رہنے والا، میرے خاندان کا نام یہ ہے، میرا ملک یہ ہے، میرا وطن یہ ہے، میرا یہ ہے، میرا فلاں یہ ہے۔ آدھے گھنٹے لگے ایک سوال کا جواب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سوال کی حد سے زیادہ جواب دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ کیا جواب؟ میں نے کہا آپ کا نام کیا؟ تو بول دو محمد۔ نہیں پوچھا کہ باپ کا نام کیا، دادا کا نام کیا، خاندان کیا ہے، کیا کیا نہیں پوچھا۔ روح نے کہا کہ اللہ کے قریب میں آپ کو جواب دوں تو مورکھائی، اور آپ خدا کو جواب دے رہے ہیں، اس کا کیا؟ وہ کب جواب دیا؟ کہا بکریاں چرا رہے تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی، رب نے پوچھا کہ ماں بھئی یہ دیکھا یا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اتنا ہی کہا کیا ہے؟ تو آپ کو جواب دینا چاہیے لکڑی ہے، عصا ہے، لیکن آپ نے تو کہا عصا ہے، اس کے ذریعے میں بکریوں کو چارہ دیتا ہوں، سمندر میں راستے بناتا ہوں، پتھر پہ مار کے چشمے نکالتا ہوں، اور پھینک کر اسدہ بناتا ہوں۔ ارے تم مولا کو ڈبل جواب دے رہے ہو، وہ مورکھائی نہیں، میں تمہیں دوں تو مورکھائی۔ میرے نبی نے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ غزالی یہ اللہ کا نبی ہے، ادب کر۔ حضرت موسیٰ پکار اٹھے محبوب جب غزالی کا حال یہ ہے کے پیر عبد القادر کے مقام کا حال کیا ہوگا؟ مانتا ہوں کہ تیری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر۔ یہ اولیاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکا، کامیاب وہ ہے تو دل سنوار لے۔ اب رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا معبود چنتا نہ کر، یہ بوجھ ہے نا کہ میری امت کے گمراہ نہ ہو جائے، یہ بوجھ ہم اتار رہے ہیں، اور تیری امت میں ایسے اولیاء آئیں گے جو دلوں پر دھوارتے رہیں گے، دل روشن کرتے رہیں گے۔ اب چنتا نہ کر محبوب، جب رسول اللہ مکت ہو گئے ٹینشن سے، اللہ پاک نے فرمایا محبوب قیامت تک ایسے ایسے نایاب ہیرے امت میں ہوں گے جو گمراہیوں سے تیری امت کو بچاتے رہیں گے۔ اب وکیل امت کو ریسٹور مل گئے، اب رسول اللہ فرماتے ہیں منبر پر حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میرا جینا بھی بہتر ہے، میرا وفات کرنا بھی بہتر ہے۔ ہم نے کہا کہ تیرا وفات کرنا بہتر کیسے؟ امت کے لیے تو درد ہے کہ امت یتیم بنا کے نہیں جا رہا، بلکہ امت کو آقا دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد میرے صحابہ سنبھالتے رہیں گے، اور صحابہ کے بعد ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ ہوگا، دوسری طرف احمد بن حنبل ہوگا، تیسری طرف شافعی ہوگا، اور یہاں آتے رہیں گے۔ جب تاتار کا فتنہ بڑھے گا تو میرا بیٹا عبد القادر آتا رہے گا، امت کو واپس نور ہدایت دیتا۔ اسی لیے جب جب گمراہی بڑی ہے اللہ نے کوئی نہ کوئی پیدا ضرور کر دی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ جو ہے نا وہ خیرات لے کر نہیں جاتا، اپنا جتنا لے کر آتے ہیں وہ امت کو دے کر ہی جاتے ہیں، اور اگر دیکھیں کہ اب تو سب کو دے دیا پھر بھی پیالہ میرا بھرا پڑا ہے تو لے کے قبر میں کیا کرنا ہے؟ تو کسی ایک پر نظر ڈال کے سینے کو سینہ پورا پلا دے۔ دوسرے دن مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یہی ہے۔ مولانا روم کو کیا ہوا؟ علم تھا لیکن کہیں کہیں اٹکتے تھے، ضروری نہیں کہ سارے مسئلوں کا حل آتا ہو عالم کو، لیکن فرماتے ہیں کہ ایک دن شمس تبریز کیا مل جائے، اور ایک روایت میں حلوے کی کاش مجھے دے دی، حلوے کا ٹکڑا کاش، فرماتے ہیں کہ ایک کاش حلوے کی مجھے کھلا دی، یہاں حلوہ پیٹ میں گیا کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ جب 5-6 دن ہوئے تو عجیب باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا رومی
یہ کل تک تو اچھی باتیں کرتا تھا، یہ آج اچانک نیا علم کہاں سے آ گیا، دن بدل گئے راتوں رات میں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ پہلے کتابی علم کے پیچھے دوڑتا تھا، آج مجھے رسول اللہ کے سینے تو سینے والا علم مل گیا۔ تو جب ولی جاتا ہے نا دنیا سے تو دے کر ہی جاتا ہے۔ ابھی ہم لوگ حیرت میں ہیں، کشمکش میں ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، لیکن اولیاء اللہ وہ ہے جو خزانے لے کر نہیں جاتے۔ اسی لیے رب نے فرمایا لوگوں قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے دل کو کسی ولی کے قدموں میں رکھ دے۔ دل کو کامیابی کیا چیز ہے؟ کامیاب ہے وہ جو اپنا دل کسی کے حوالے کر دے، اس لیے کہ وہ دل جب حوالے ہوگا تو پھر اس روح کو سنوارنے والا مرشد مل جو گیا۔ اب جیسے مرشد ملا تو دل پر نفس کا کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ دل پر روح کا کنٹرول ہوگا، اور روح وہی لے گی جو مرشد اسے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سلسلہ بیعت اہل سنت والجماعت میں اس لیے ہے کہ دل سنور ہے۔ کئی لوگ دو مطلب نکل آئے ہیں جو کہتے ہیں پیر بنانے کی ہے، پہلے پیر کامل ہونا چاہیے بھائیو، خود پیر ہی نماز نہیں پڑھتا تو ہمیں کیا نماز سکھائے؟ پیر تو کامل ہونا چاہیے، پھر ہم ایرے گہرے کو پکڑ کے پیر بنا دیں یہ ضروری نہیں، پیر کامل ہو، اور اگر اس میں سید ہو تو سونے پہ سہاگا، تو دو فیض مل جاتے ہیں۔ اور جب کامل پیر مل جاتا ہے تو اب میرا رب فرماتا ہے کہ میرے بندے تو کامیاب ہو گیا، اس لیے یہ 60 سال تک بھٹکا لیکن بالآخر تیرا دل تو نے کسی کے حوالے کیا، پھر منزلیں ملتی ہیں۔ اور جب ایسا پیر کامل مل جائے تو زمانے کی کایا بدل جاتی ہے۔ حضرت غوث الاعظم شہنشاہ بغداد اب آگے خود فرماتے ہیں کہ یدی علی مریدی کا سمائے علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان ہے۔ اب مرید کون؟ مرید وہ جو اپنے خیالوں سے نہ جیے اور جی سے جیے، اور عبد القادر وہی مرضی دیں گے جو قادر کی مرضی ہوگی، جو مولا کی مرضی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ جو میرا مرید ہے اپنے خیالوں کو میرے قدموں میں رکھ دے، غوث پاک فرماتے ہیں وہ اکیلا نہیں ہے، میری شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ ہے، وہ جہاں جائے گا عبد القادر کے سائے میں، اور میرے ہاتھ تلے ہیں۔ اب ہم نے کہا کہ حضور مرید بنے کیسے؟ واسطے سے بھی بن، بن واسطے بھی بن۔ کئی وہ ہیں جو واسطہ تو واسطہ مجھ سے ملتے ہیں، کئی وہ ہیں جو بنا واسطے ملتے ہیں۔ تو کیسے بھی اگر میرا مرید ہے تو آیا کس طریقے سے ہے یہ عبد القادر نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آیا کس کی بات ہے۔ اسی لیے سرکار غوث اولیاء وہ ہے نا جو مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جن علاقہ حضور غوث پاک کے لیے مشہور واقعہ ہے، آپ نکلے تھے راستے سے بغداد آ رہے تھے، وہ جو جنگلوں کی عبادت وغیرہ پوری کر کے کشت کے دن، تو جیسے ہی گاؤں میں پہنچے تو روڈ پہ دیکھا ہے نہیں کمزور بدر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہے، اور اتنا بوڑھا ہے کہ آنکھیں اندر کو دس ہوئی ہیں اور چمڑی تو آئی نہیں، ہڈے ہی ہڈے نظر آ رہے ہیں۔ غوث الاعظم جیلانی تو سب لوگ جا رہے ہیں، نیشنل ہائی وے ہے بھائی جو وقت کا تھا، سب جا رہے ہیں، غوث پاک بھی جا رہے ہیں بغداد سٹی میں۔ تو اس بوڑھے آدمی نے اتنا کہا ہے عبد القادر مجھے کھڑا تو کر۔ غوث پاک چکرا گئے کہ اتنے لوگوں میں اس نے مجھے پکارا ہے تو چلو جانتا ہوگا۔ قریب آئے، کہا میاں یہ اتنے لوگ جا رہے ہیں کسی کو نہیں پکارا، مجھے نام سے پکارا۔ کہا سب جواب دیتا ہوں پہلے ہاتھ دے کر کھڑا تو کر۔ حضور غوث الاعظم نے ہاتھ بڑھایا، خود کہتے ہیں کہ اتنا کمزور تھا کہ آنکھیں اندر کو دس، ایسا لگتا تھا کہ 500 سال سے یہاں پڑا ہے، لیکن جیسے میرے ہاتھ میں اس نے ہاتھ کیا لگایا کہ کرنٹ اتنا آ گیا کہ فوراً جسم میں طاقت آنے لگی، گوشت واپس آنے لگا، خوبصورتی چمک اٹھی۔ میں گھبرا گیا کہ کوئی جنات بنا تو نہیں ہے، ہو کیا گیا، اس کو کھڑا کر دیا، تھوڑا ہی ٹیکا لگایا تھا کہ کھڑا ہو گیا، اور جب کھڑا ہوا تو سجاوٹ طاقتور۔ میں نے کہا اللہ کے بندے تو جن یہاں انسان کون ہے؟ کہا عبد القادر نہیں جن ہوں نہ انسان ہوں بلکہ تیرے نانا مدینے والے کا دین ہوں۔ تو کہا چوپاٹی پہ پڑا ہے، کہا آج تک کئی آئے لیکن مجھے زندہ نہ کر سکے، اور میں پڑا تھا پکار رہا تھا کہ مولا
کوئی تو بھیج دے جو واپس مجھے زندہ کر دے. مجھے بشارت ملی کہ عبد القادر گیلان سے آئے گا. جب سوار کر بغداد آئے گا جس کو ٹچ کرتا جائے گا وہ روشن ہوتا جائے گا. میں انتظار میں پڑا تھا, اب 32 سال ہو گئے ان راہوں پہ پڑا ہوں. دنیا کو نہیں پکارا, تجھے اس لیے پکارا کہ جتنے گزرتے ہیں وہ راہگیر ہیں اور تم سب کے لیے دستگیر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو حسنی اور حسینی کیوں نہ معی الدین ہو, اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا. ارے جس رگوں میں امام حسن کا فیض ہو, جن رگوں میں امام حسین کا فیض ہو, وہ اگر دین کو زندہ نہ کرے تو کون کرے؟ جو غوث الاعظم دین کو زندہ کر رہے ہیں وہی غوث الاعظم جس پہ نگاہ ڈال رہے ہیں وہ مردہ دل بھی زندہ ہو. اسی لیے فرمایا کامیاب وہ ہے جو دل زندہ کر لے, اور بنا دل کی زندگی کے کچھ نہیں ملتا. اسی لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں پیر جو ہوتا ہے نا جس کے حوالے تم نے دل دیا ہے, وہ جو دیتا ہے وہ اللہ ہی کا فیض ہوتا ہے, اب اسے الگ مت سمجھنا. حضرت مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ذل پیر ہست ذل کبریا نگاہ پیر ہست پہ کبریا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ پیر کا فیض وہ اللہ کی رحمت ہے. پیر جو دیتا ہے وہ اللہ سے لے کر دیتا ہے. یہ وہ پیر ہے کہ جس نے اپنا دل محمد کے قدموں میں ڈال دیا ہے. اب اس کو مولا مصطفیٰ نے خدا سے ملا, یہ واصل ہو چکا, یہ اللہ سے مل چکا. اب جو اس کے در پر آئے گا یہ ڈائریکٹ اللہ سے لے گا اور مریدوں کو عطا فرمائے گا. ہر کے پیروں لگی نے مریدوں نے مریدوں نے مرید. فرمایا جو پیر اور مولا کے نور اور فیض کو ایک نہ سمجھے, جو کہے کہ پیر اللہ کے نور سے الگ ہے, اللہ کے فیض اور رحمت سے الگ ہے, جو پیر کو اس کائنات میں اللہ کے فیض سے الگ سمجھے وہ مرید ہی نہیں, وہ مرید ہی نہیں, وہ مرید ہی. فرمایا جو پیر کو الگ جانے وہ مرید نہیں ہے, جو پیر کو الگ سمجھے. ہم کہیں, لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, پیر سے مانگ کے کیا کرتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے نادان, میں ڈائریکٹ تو موسیٰ سے بھی واسطہ نہیں رکھتا, تجھ سے کہاں سے رکھوں گا؟ جو لینا ہے میرے بندے کے ہاتھوں سے لے. تو اس لائق کہاں کہ گندی زبان لے کر میری بارگاہ میں مانگ سکے؟ تیرا رنگ ناپاک ہے, ارے اس پاک سے جڑ جا. جب اس کی چادر میں چھپ کر آئے گا تو میں تجھے نہیں دیکھوں گا, میرے عبد القادر کو دیکھ کر تجھے بھی عطا فرما. یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سابقات بیریا. ایک زمانہ یہ جو ولی ہے نا, ولی میرا رب کہتا ہے اے بندے تو تو اپنی گندے جسم اور گندی زبان سے کروڑ سال تک عبادت کر, میری مرضی قبول کرو یا نہ کرو, لیکن جب ایک سیکنڈ میرے بندے کی بارگاہ میں بیٹھ جائے گا نا تو وہ ایک سیکنڈ وہ 20 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے گا, 100 سال کی عبادت. مولا کیوں بہتر ہوئی؟ کہ جو عبادت تو نے کی اس میں تیرا دل کنٹرول میں نہ تھا. کبھی ادھر نماز میں, کبھی بازار میں, کبھی مارکیٹ میں. جب ولی کے پاس بیٹھتا ہے نا تو تیرا دل بھی ولی کے چہرے پہ ہے, نگاہ بھی ولی کے چہرے پہ ہے, کوئی خیال آتا ہی نہیں. پتا ہے کہ جو خیال کروں گا ولی اس کو پکڑ لے گا.
اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے بیٹھک کی کھول کے رکھی ہے، آرام کرے بڑھاپا ہے، ارے میاں یہ کھولی نہیں ہے، میرے محبوب نے کھلوائی ہے۔ میرے بیٹے کھول دے، کئی پیاسے ہیں، یوں تو نہیں فیض ملے گا، 1 گھنٹہ تیرے بازو میں بیٹھ جائیں گے تو تیرے دامن کی برکت سے کئی مجھ جیسے نکمے سنور جائیں گے۔ یہی ہے نا، کئی نکمے سنور جائیں گے۔ اسی لیے آگے روم کہتے ہیں گر تو خواہی ہم نشینی با خدا بس نشیند در حضور اولیاء۔ مولانا روم کہتے ہیں بندے اگر تو چاہتا ہے کہ مولا کے بازو میں بیٹھے، نہیں بیٹھ سکتا۔ مولا کے قریب بیٹھنا، ارے کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام خالی قریب گئے تھے، فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَخَرَّ مُوسیٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے۔ ہوش آیا تو کہا انی تبت الیک، ارے مولا کی ہم نشینی نہیں مل سکتی، تو کہا ہمیں تو نور بھیج چاہیے، کائن اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھ جا۔ یہ وہ ہے جو اپنا دل مولا کے حضور رکھتے ہیں، جو ان کے بازو پھیرتا ہے وہ خدا کا ہم نشین بن جاتا ہے۔ اولیاء ہیں اولیاء، اس لیے کہ یہ روح سنوار کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے دل اور روح کو منور کر دیا ہے۔ حضرت بایزید البسطامی اتنے بڑے وقت کے حضرت تھے، کون تھے؟ غوث پاک بھی جن کے لیے دعا کرتا۔ ایک دن حضور غوث پاک کی یہ 60 سال، کچھ غوث پاک سے پہلے 60 سال کچھ پہلے بایزید البسطامی ہے نا، بایزید البسطامی خربوز نہیں کھائے تھے، بلا پتہ نہیں کہ رسول اللہ نے کس اسٹائل سے کھایا ہے، اور جب مقام ولایت میں بیٹھے تو کہتے تھے سبحان اللہ ما عظم شان، اللہ کی واقعان کہ اللہ نے میری شان کتنی بڑھائی ہے۔ بایزید البسطامی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راتوں کو حضور غوث پاک کھڑے ہیں اور اچانک آپ نے فرمایا مرحبا بریح صالحہ، اس آنے والی ہوا کو مبارک۔ مریدوں نے کہا حضرت کون سی ہوا آئی؟ کہ سرزمین بسطام سے آ رہا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں اللہ کا بایزید بندہ سویا ہے، یہ بایزید البسطام۔ تو ایک دن فرماتے ہیں میں ذکر و اذکار میں مگن تھا، بھی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ او پیچھے والے میرے بھائیوں، بڑی لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ نہیں تھکے ہیں تو اپنے کو تو آتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ بولو گے یہ مولانا لوگ مائک پکڑ لیتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، ابھی اتنا شوق بھی نہیں ہے، ری ایکشن کا اور ری ایکشن ہو جائے اس سے پہلے کہ ختم کر دو۔ یہ تو ان مولانا لوگوں نے کہا ہے کہ 12:30 بجے تک چلا رہا، تو آپ لوگ تھکے ہوں تو تھوڑا کوئی اوپر نیچے ہو تو میں سمجھ جاؤں گا، نہیں تو بیٹے یار تھکنا کیا دنیا، زندگی ہو گئے راجنیتک والوں کے باسا سنتے سنتے، کبھی تو اللہ والوں کے بھی سن لیا کرو، اور مزہ جو اس محفل میں ہے وہ ان میں نہیں ہے میاں۔ اور یہاں جو کچھ مولا وعدے کرتا ہے نا ولیوں سے، وہ وعدوں پہ کھڑا اترتا ہے، وہ ولی ہے۔ حضرت بایزید البسطامی کہتے ہیں ایک رات تھی، میں اکیلا تھا، میرے من میں خیال آیا کہ چلو یار مولا کی زیارت کروں، رب کا دیدار کروں۔ یہ سیر اللہ ہے، جو قدموں ان سے نہیں چلا جاتا، ان پاؤں سے نہیں، پاؤں نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ من کے تخیل اور تفکر میں بندہ سیر کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ رات کو سوتے ہیں نا، صبح اٹھے تو بیٹے سے کہا رات کو میں نے خواب دیکھا ہے فلائٹ میں جا رہا تھا، فلائٹ میں جائیں گے ہوا میں اڑے، لیکن ہے تو خواب۔ تو ولی لوگ خواب نہیں دیکھتے، وہ آنکھ بند کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے روبرو جا رہے ہیں، وہ ہے نا ان کو سیر نصیب ہوتی ہے، اڑتے جاتے ہیں ولایت کی منزل پر بیٹھ کر۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھا تھا، من میں خیال آیا کہ چلو سیر اللہ کرنا، مائک آواز اس لیے کھینچ رہا ہے کہ اوجا کر لیا، تو فرماتے ہیں کہ چلو سیر کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بیٹھا اور آدھی رات گزر گئی تھی، پورا بستان سویا ہے۔ بایزید کہتے ہیں بس میں نے سیر شروع کی، لیکن من میں خیال آیا بایزید اللہ ملے گا کہاں؟
کوئی جگہ تو ہونی چاہیے. تو بایزید کہتے ہیں میں نے قرآن اٹھایا تو قرآن نے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان تو عرش پہ ملتا ہے اور عرش کی منزل اونچی ہے. تو فرمایا چلو عرش پہ چلیں. ولی ہے سیر اللہ، وہ من کے خیالوں میں. فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، اب میں جا رہا ہوں، سفر منزلیں طے کر رہا ہوں، آسمان نیچے رہ گئے. جب عرش عظیم کے قریب پہنچا، اب ایک قدم میرا زمین پر، ایک قدم کے عرش پہ رکھوں. قدم یہ نہیں، وہ سیر اللہ کو میں نے سمجھایا وہ سفر ہے. فرماتے ایک قدم زمین پر، ایک قدم اٹھا کے رکھوں تو دیکھا عرش عظیم ہل رہا تھا. عرش عظیم اضطراب میں ہے، جنبش میں ہے، زلزلے میں ہے. میں نے عرش سے کہا ہے اللہ کے عرش اے در ترا جنبش، تیرے اندر یہ اضطراب، یہ جنبش. تو عرش نے کہا بایزید کیوں آیا میرے اوپر؟ کہ میں تو آ رہا ہوں کہ تیرے اوپر اللہ رہتا ہے اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے. حضرت بایزید کہتے عرش نے کہا بایزید میں جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے اسی اللہ کی جھلک کے لیے دیکھ رہا ہوں. میں نے خدا کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. تو بایزید کہتے ہیں قرآن تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تجھ پہ ہے اور تو بولتا ہے کہ اللہ کو تو خود ڈھونڈ رہا ہے. یہ اضطراب اسی کے لیے، یہ تڑپ اسی کے لیے، یہ جنبش اسی کے لیے، یہ تڑپنا، یہ زلزلہ اسی کے لیے. تو اللہ سے ملا نہیں تو نہیں ملا. کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تیرے اوپر ہے. بایزید مستعمی کو عرش نے کہا بایزید تیری سمجھ غلط گئی ہے، قرآن جھوٹ نہیں بولتا، وہ حق کہہ رہا ہے، وہ کلام ربی ہے، وہ سچا ہے. سمجھا کیا سمجھوں گا؟ سن، اللہ کا کلام ہے کہ عرش پہ اللہ رہتا ہے، لیکن یہ عرش نہیں، ایک زمین پر بھی عرش ہے. تو آسمانوں پہ عرش کا ہونا یہ تو قرآن میں حدیث میں پڑھا، زمین پر کون سا عرش ہے؟ کہ بایزید ہے. کیا تو نے قرآن پڑھا، رسول اللہ سے نہیں سنا کہ قلب المؤمن عرش الرحمن، کہ ولی کا دل اللہ کا عرش ہے. اللہ کا دیدار کرنا ہے تو ولیوں کے پاس چلا جا، ان کا دل گزرتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ دل برداشتہ ارد کے حج اکبر یک دل از دل کو کسی کے قدموں میں رکھ دے، دل قابو ہو گیا تو 1000 کعبے کے چکر لگانے سے افضل ہے. ہم نے کہا کعبے کے چکروں سے دل افضل کہاں؟ سب دل نہیں، کعبہ وہ ہے کہ جس پر مولا رحمت اتارتا ہے، دل وہ ہے جس پر خود چل کے آتا ہے. ولی کا دل وہ ہے جو گزرتا ہے مولا رحمت. اور مولانا روم فرماتے ہیں بندے ان اولیاء کو تو کیا جانے، ان اللہ والوں، ارے یہ مست و بے خود ہے اس کی محبت میں. انہوں نے دنیا کو نہیں چنا، مولا کے جلوے کو چنا ہے. میرا رب فرماتا ہے رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ارے یہ وہ اولیاء ہیں جن کی در پر کتا بھی بیٹھ جائے تو ہم کتے کی ناپاکی نہیں دیکھتے، اسے انسان بنا کر جنت کے محل دیتے ہیں. اگر اے انسان تو بیٹھ جائے تو مولا تجھے کتنے مرتبے عطا کر سکتا ہے. یہ اولیاء ہے، اللہ والے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ بندے یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نا، اولیاء یہ سروں پہ راج نہیں کرتے، دلوں پہ راج کرتے ہیں. غریب نواز کو برسوں ہو گئے جب خواب میں دیکھا محمد غزنوی، بادشاہ کا نام محمد غزنوی تھا یا محمد گوری، دونوں میں سے ایک بادشاہ ہے، میں بھول رہا تھا. تو ہندوستان آئے تھے 18 مرتبہ، لشکر کشی کی تھی. اور ہندوستان بدھ مذہب کا گھر تھا، بدھسٹ لوگوں کا. آسام میں بدھسٹ لوگ اور
महावीर सुहामी के मानने वाले ज्यादा थे। वो आज में छलावट नहीं चल रहा कि कितने शाखे काका रहते हैं, लेकिन आपके यहाँ भी हैं। तो हजरत मोहम्मद गोरी आए, हिंदुस्तान को फतह न कर शिकस्त खा कर जाते। अब ये अफगान पहुंचे तो कसम खा ली कि मैं जिस वक्त हिंदुस्तान को फतह नहीं करूंगा अफगानिस्तान का पानी नहीं पीऊंगा। अल्लाह के सच्चे बंदे थे। रात को सोए तो ख्वाब में बुजुर्ग आए, नूरानी चेहरे वाले, कहा मोहम्मद गोरी कल निकल जा, हमने हिंदुस्तान की फतह तेरे हाथ में लिख दी। तो कहा हुजूर निकल जाओ, का निकल जा। चेहरा देखा, पूछा आप कौन है, का इसको छोड़, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा, अभी निकल जा। लश्कर लेके निकला, सीधे कंधार कराची से होकर फतह किया और 154 राजा हिंद राजस्थान में खाली, उनको भी फतह किया। फतह करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, जितना चलते 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 अब उसने सोचा कि कुफर का घर अजमेर है, तो अजमेर पर ही पहले अटैक करे, ये कंट्रोल हो गया तो पूरा राजस्थान अचंबस में आ गया। अब कहते हैं जैसे अजमेर पहुंचे, दिल्ली गेट है ना, उस वक्त सिटी इतनी नहीं थी, पहाड़ों के बीच में कस्बा और पृथ्वीराज चौहान का दबदबा, देखा तो अजान की आवाज पहाड़ों में गूंज रही। मोहम्मद गोरी चकरा गया कि पहला मैं आने वाला, ये मुझसे पहले कौन आ गया अजमेर में। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गेट से अंदर आया तो देखा एक फकीर मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहा है, 4 लोग पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी जमात में खड़ा हो गया। उसके लश्कर वाले खड़े हो गए। जब नमाज पूरी हुई, सुन्नत नफल पढ़ ली, वो मुरीद उठ के उस पीर साहब के हाथ चूमने लगे तो शहाबुद्दीन गोरी, शहाबुद्दीन गोरी, शेख शहाबुद्दीन गोरी कहते हैं कि मैं भी खड़ा हुआ लश्कर लेकर, और मैंने जाकर जैसे हाथ चूमा, चेहरा देखा तो वही जिसने ख्वाब में आकर बिशारत दी थी। मैं चकरा गया, का साईं भी तो वही है कि जिसने ख्वाब में 6 महीना पहले का मैं मोइनुद्दीन हूँ, संजरी अजमेरी हूँ। का साईं मैं राजाओं को न चुका सका, लश्कर के जरिए तूने वैसे चुकाया। का बादशाह तू सर पे राज करता है, मोइनुद्दीन दिलों में राज। अब हिंदुस्तान के सर तेरे, हिंदुस्तान के दिल मेरे, आज भी दिलों में राज करता है। लोग कहते हैं मुसलमान सच्चे होते तो दिल्ली का तख्त पर कोई अच्छा आदमी बैठता, हमें चाहिए ही नहीं दिल्ली का तख्त। हम क्या करेंगे तख्तों को मियाँ, हमें तो ये चाहिए कि दिल संवर जाए तो हमारी दुनिया भी तख्त है। जब आज तख्त पर तुम हो, कल तो मेरा महबूब तख्त पे होगा और औलिया मिंबरों पे होंगे, तब अल्लाह मुसलमानों को वलियों के दामन में जगह अता फरमाए। फिर तो वहां कहेंगे यल्तमिसून नूरा, कुरान कहता है, वहां पकड़ के कहेंगे अरे भाई तू तो हमारे साथ था ना कच्छ में, थोड़ा नूर दे दे। तो वो बंदा कहेगा नहीं मियाँ, दुनिया में हम कहते थे थोड़ा सपोर्ट कर दे, नहीं दिया था, जाओ। ये औलिया है जो दिलों पे राज करते। आगे हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुस्नवी शरीफ में फरमाते हैं, 2-3 अशआर लिखे थे, लेकिन काम है वो ये सब याद नहीं होता है, यहाँ से लिखे थे। क्या सुनिए, मौलाना रूम फरमाते हैं, हाँ साहिबे जो औलिया है ना, ये दिल वाले हैं। जो जुमला मस्ता ने फरमाया ये जो बादशाह दुनिया के हैं, ये दुनिया के नशे में जीते हैं, और ये जो अल्लाह वाले हैं, ये जो मौला के प्यार में जीते हैं, ये मौला की मस्ती में जीते हैं, ये मौला की, ये जो अल्लाह वाले हैं ना औलिया, ये मौला की मस्ती में जीते हैं। ये वो हैं जिनको रात दिन मौला की तरफ से नूर मिलता रहता है। तो फरमाया लोगों, इन वलियों के पास आया
گزارا کرو، 2 لمحے زندگی کے نکالا کرو، روح سنوارنی ہے تو ولیوں کے پاس آؤ۔ کوئی دنیا کا عالم تمہیں شریعت کے مسئلے تو سکھا سکتا ہے پر تمہاری روح نہیں سنوار سکتا۔ روح وہی سنوارتا ہے جو اپنے دل کو رسول اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے سیکھو، خود کہتے ہیں مجھ سے سیکھو، میں نمونہ ہوں، بہت